اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 76 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 77 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ الم تر کیا لم نہیں تر تم نے دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین الی طرف الذین وہ لوگ جو قیل لهم قیل کہا گیا مجہول کا صیغہ ہے، لہم ل کے لیے ہم ان کے لیے ان کو کفو روک لو ایدیکم ایدی یدن کی جمع ہاتھ کم اپنے ہاتھوں کو واقیم الصلاۃ و اور اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز کو وآتوا الزکاۃ و اور آتو دیا کرو الزکاۃ زکات اور زکات دیا کرو۔ فلما کتب علیہم پس لما جب کتب لکھی گئی فرض ہوا علیہم اللہ پر ہم ان پر القتال لڑنا جہاد جب جہاد ان پر فرض ہوا۔ اذا فریق منہم اذا ناگہاں تو اچانک سے فریقن ایک فریق منہم من سے ہم ان میں سے یخشون ڈرنے لگے الناس لوگوں سے، یخشون وہ ڈرتے ہیں، الناس لوگوں سے ڈرتے ہیں، کخشیت اللہ کا جیسے کہ خشیت ڈرنا اللہ سے، جیسے کہ اللہ سے ڈرتے ہوں یا جیسے اللہ سے ڈرا جائے، او یا اشد زیادہ خشیتاً ڈرنا یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ وقالو اور قالو وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لم کتبت لم کیوں کتب لکھا تو نے کیوں لکھا علینا اللہ پر نہ ہم پر القتال لڑنا قتال کرنا جہاد کرنا تم نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا۔ لو لا اخرتنا لو کیوں لا نہ اخر مؤخر کر دیا تو نے نہ ہمارے لیے لا اخرتنا کیوں نہیں تو نے ڈھیل دی کیوں نہیں تو نے ہمارے لیے مؤخر کیا الی اجل قریب الی تک اجل مدت قریب تھوڑی سی مدت تک کیوں نہیں ہمیں ڈھیل دی۔ قل متاع الدنیا قل آپ کہہ دیں متاع الدنیا متاع فائدہ دنیا کا قلیل تھوڑا سا ہے والآخرت اور الآخرت آخرت خیر بہتر ہے لمن اتقی کے لیے من جو تقا پرہیزگار ہوا ڈرا پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ولا تظلمون اور لا نہیں تظلمون تم پر ظلم ہوگا فتیلہ دھاگے برابر بھی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ فلما کتب علیہم القتال پھر جب ان پر فرض ہوا لڑنا فرض ہوا جہاد اذا فریق منہم یخشون الناس تو ایک فریق ان میں سے ڈرنے لگا لوگوں سے خشیت اللہ و اشد خشیہ جیسے کہ ڈرا جاتا ہے اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ۔ وقالو ربنا لم کتبت علینا القتال کہنے لگے کہ ہمارے رب تو نے کیوں ہم پر جہاد فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب کیوں نہ ہمیں ڈھیل دی ایک مدت قریب تک تھوڑی سی مدت تک۔ قل متاع الدنیا قلیل آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے والآخرت خیر لمن اتقی اور آخرت بہت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تظلمون فتیلا اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو
رہو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب مکہ شریف میں تھے، کمزور تھے، حرمت والے شہر میں تھے، کفار کا غلبہ تھا، یہ انہی کے شہر میں تھے، وہ بکثرت تھے، جنگی اسباب میں ہر طرح کی فوقیت رکھتے تھے کفار جو تھے۔ اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد و قتال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان سے فرمایا تھا کہ کافروں کی ایذائیں سہتے چلے جائیں، ان کی مخالفت برداشت کریں، ان کے ظلم و ستم برداشت کریں، جو احکام اللہ نازل ہو چکے ہیں ان پر عامل رہیں، نماز ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہا کریں۔ گو ان میں عموماً مال کی زیادتی بھی نہ تھی، لیکن تاہم مسکینوں اور محتاجوں کے کام آنے کا اور ان کی ہمدردی کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ مصلحت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ سردست یہ کفار سے نہ لڑیں، بلکہ صبر و ضبط سے کام لیں۔ ادھر کافی بڑی دلیری سے ان پر ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ہر چھوٹے بڑے کو سخت سے سخت سزائیں دے رہے تھے، مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس لیے ان کے دل میں رہ رہ کر جوش اٹھتا تھا اور زبان سے الفاظ نکل جاتے تھے کہ اس روز مرہ کی مصیبتوں سے تو یہی بہتر ہے کہ ایک مرتبہ دل کی بھڑاس نکل جائے، دو ہاتھ میدان میں ہو لیں، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں جہاد کا حکم دے دے۔ لیکن اب تک حکم نہیں ملا تھا۔ جب انہیں ہجرت کی اجازت ملی اور مسلمان اپنی زمین، زر، رشتے، کنبے اللہ عز و جل کے نام پر قربان کر کے اپنا دین لے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، یہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولت دی، امن کی جگہ دی، امداد کے لیے انصار مدینہ دیے، تعداد میں کثرت ہو گئی، قوت و طاقت قدرے بڑھ گئی، تو اب اللہ حاکم مطلق کی طرف سے اجازت ملی کہ اپنے لڑنے والوں سے لڑو۔ جہاد کا حکم اترتے ہی بعض لوگ سٹپٹائے، خوفزدہ ہوئے، جہاد کا تصور کر کے میدان میں قتل کیے جانے کا تصور، عورتوں کے رنڈاپے کا خیال، بچوں کی یتیمی کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ گھبراہٹ میں کہہ اٹھے کہ اے اللہ، ابھی سے جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کچھ تو مہلت دی ہوتی۔ اسی مضمون کی دوسری آیتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحَكَّمَةٌ وَذْكِرَ فِيهَا الْقِتَالَ۔ مختصر مطلب یہ ہے کہ ایماندار کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی؟ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بیمار دل لوگ چیخ اٹھتے ہیں، ٹیڑھے تیوروں سے تجھے گھورتے ہیں اور موت کی غشی والوں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان پر افسوس ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے ساتھی مکہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی اللہ، ہم کفر کی حالت میں منع کرتے ہیں جن سے کفار کی جرت بڑھ گئی ہے اور وہ ہمیں ذلیل کرنے لگے ہیں، تو آپ ہمیں مقابلے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ لیکن آپ نے جواب دیا مجھے اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم درگزر کریں، کافروں سے جنگ نہ کریں۔ پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اور جہاد کے احکام نازل ہوئے تو لوگ ہچکچانے لگے، اس پر یہ آیت اتری ہے۔ سودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
صرف صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم ہی تھا تو تمنائیں کرتے تھے کہ جہاد فرض ہو۔ جب فرضِ جہاد نازل ہوا تو کمزور دل لوگ انسانوں سے ڈرنے لگے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ کہنے لگے، اے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ کیوں ہمیں اپنی موت کے صحیح وقت تک فائدہ نہ اٹھانے دیا؟ انہیں جواب ملتا ہے کہ دنیاوی نفع بالکل ناپائیدار اور بہت ہی کم ہے، ہاں متقیوں کے لیے آخرت دنیا سے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ جواباً کہا گیا کہ پرہیزگاروں کا انجام آغاز سے بہت ہی اچھا ہے، تمہیں تمہارے اعمال پورے دیے جائیں گے، کامل اجر ملے گا، ایک بھی نیک عمل غارت نہ کیا جائے گا، ناممکن ہے کہ ایک بال برابر ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر کیا جائے۔ اس جملے میں انہیں دنیا سے بے رغبتی دلائی جا رہی ہے، آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جہاد کی رغبت دی جا رہی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں رحمت اللہ اس بندے پر رحم کرے جو دنیا کے ساتھ ایسا ہی رہے، ساری دنیا اول سے آخر تک اس طرح ہے جیسے کوئی سویا ہوا شخص اپنے خواب میں اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھے لیکن آنکھ کھلتے ہی معلوم ہو جائے کہ کچھ نہ تھا۔ حضرت ابو مسہر کا یہ کلام کتنا ہی پیارا ہے کہ وَلَا خَيْرٌ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اللَّهِ فِي دَارُ الْمَقَامِ نَصِيبٌ فَإِنْ تَعَجَّبَ الدُّنْيَا رِجَالًا فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَزَوَالُ قَرِيبٌ، یعنی اس شخص کے لیے دنیا بھلائی سے یکسر خالی ہے جسے کل آخرت کا کوئی حصہ ملنے والا نہیں۔ گو دنیا کو دیکھ کر بعض لوگ ریجھ رہے ہیں، لیکن دراصل یہ یوں ہی سا فائدہ ہے اور وہ بھی جلد فنا ہو جانے والا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت جس کے لیے ہم مر رہے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہی ہیں۔ یہ ہے دنیا، ایک خواب ہے، کیا دیوانے کا خواب، جو کچھ ہے جب جاگیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔